كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله۔ میں سب سے پہلے 22واں اجتماع عام پنجپیر آپ نے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ ان کی محنت اور ان کی کاوش کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جن کی محنتوں سے، جن کی کاوش سے یہ اجتماع عام آج اس رونق کو پہنچا جو آپ حضرات مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس اجتماع کی انتظامیہ کے حسن انتظام پر انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور پھر انہوں نے اس اجتماع عام کی اشاعت کے لیے اور پوری دنیا میں کوریج کے لیے اور اس کی ریکارڈنگ کے لیے جس ادارے کا ګورئ یو خبره کوم دی ټولو ملګرو ته، کم ملګري که اودس تازه کولو له ځئ نو خیر دی، غلی غلی ځئ خو خبرې مه کوئ. بیان شروع دی او تاسو شور جوړ کړی دی، نو کم ملګري که بهر وځئ نو په کلاره وځئ، شور مه کوئ. د دې بیان نه بعد د مولانا سمیع الحق پېښوري بیان دی او بیا به انشاءالله هغې نه بعد پروګرام ختمو. اجتماع عام کی انتظامیہ نے کوریج کے لیے اور اشاعت کے لیے جس ادارے کا انتخاب کیا، مانسیرا کیمرہ سینٹر، میں اس حسن انتخاب پر بھی اجتماع عام کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مانسیرا کیمرہ سینٹر جس انداز سے میں 2 دن سے 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، حسن اسلوبی کے ساتھ کوریج دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس پر میں انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ وہ جس اخلاص اور جس محبت کے ساتھ اس اجتماع عام کی کارروائی کو کوریج دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مانسیرا کیمرہ سینٹر کو مزید ترقیوں سے ہمکنار کرے، اور اس اجتماع عام کی تشہیر میں سوشل میڈیا نے جو کردار ادا کیا اور جو حسن انتظام دکھایا، میں سوشل میڈیا کا بھی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اس کے بعد چند منٹ کے لیے میں نے لمبی تقریر نہیں کرنی، ایک مختصر سی بات، ایک درد دل آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ علماء 2 قسم کے ہیں، ایک ہیں علماء خیر اور دوسرے ہیں
علماء شر، علماء سو، علماء آل بدعت، علماء خیر وہ ہیں جو توحید و سنت کی اشاعت کا کام کریں، اور علماء شر وہ ہیں جو رسومات کو، بدعات کو اور شرکیہ کاموں کو اور خلاف سنت کاموں کو ترویج دیں اور قرآن و سنت سے مخلوق خدا کو آشنائی کرنے کا کام نہ کریں۔ اللہ نے سب سے زیادہ خیر قرآن اور نبی کی سنت کو فرمایا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، فرمایا سب سے بہترین چیز وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے بہترین اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بڑا شر وہ نئے نئے کام اور بدعات والے کام، رسومات والے کام، شرکیہ کام۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر نیا ایسا کام جو دین میں نکال لیا جائے اور ضروری سمجھا جائے اور دینی مسئلہ کر کے بتایا جائے اور دین میں نہ ہو، فرمایا وہ سب سے بڑی بدعت اور بری چیز ہے اور ضلالت ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت ضلالت اور ہر ضلالت جہنم میں لے جانے کا ذریعہ۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا، بعض لوگ تقسیم کرتے ہیں، بدعت دو قسم ہے، ایک ہے بدعت حسنہ، ایک ہے بدعت سیئہ۔ کوئی تقسیم نہیں ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، موجبہ کلیہ ہے، تمام افراد بدعت کے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ ہر بدعت سیئہ آئی ہے، تو جو لوگ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی اشاعت کا کام کریں، اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت کی اشاعت کا کام کریں، وہ لوگ ہیں علماء خیر۔ اور جو لوگ بدعات والا کام کریں، بدعات کو رواج دیں، رسومات کو رواج دیں، بدعات والے کام کریں، سچ بات کو چھپا لیں، فرمایا وہ لوگ ہیں شریر علماء، علماء شر ہیں، وہ علماء سو ہیں، وہ علماء اہل بدعت ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان شر الشر شرار العلماء، سب سے بدترین شر وہ شریر علماء ہیں جو اللہ کے دین کا مسئلہ نہ بتائے، جو اللہ کی کتاب کا مسئلہ نہ بتائے، جو اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت کا مسئلہ نہ بتائیں۔ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاء، اور سب سے بہترین اور سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اچھے علماء ہوں، اور اچھے علماء وہ ہیں جو خیر والی بات بتائیں، اور خیر والی بات اللہ کا قرآن ہے، اور خیر والی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علماء خیر کے بارے میں فرمایا۔ اور یہاں انما یہ کلمہ حصر ذکر کیا ہے، اور یہاں حصر کی دو صورتیں، آیا یہاں علماء کا حصر خشیت میں ہوگا یا خشیت کا حصر علماء میں ہوگا، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں
علماء کا حسر خشیت میں کہ کوئی ایسا عالم نہیں ہو سکتا جس کے اندر خشیت موجود نہ ہو، اور وہ علماء خیر ہوتے ہیں جن کے اندر خشیت ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کی اشاعت کا کام کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پیشن گوئیاں ذکر فرمائی۔ یوشکو ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمو، ایسا دور آ جائے گا اسلام کا نام رہ جائے گا، اسلام کا کام نہیں رہے گا۔ آج لوگ مسلمان کہلانے والے مگر جھوٹ بھی بول رہے ہیں، مسلمان مسلمانوں والا کام نہیں کر رہا، مسلمان کہلانے والا ہے وہ رشوت بھی لے رہا ہے، مسلمان کہلانے والا ہے وہ سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، سودی معاملات بھی کر رہا ہے، مسلمان کہلانے والا ہے شرکیہ افعال بھی کر رہا ہے، مسلمان کہلانے والا ہے بدعات والے کام بھی کر رہا ہے، مسلمان کہلانے والا ہے رسومات والے کام بھی کر رہا ہے۔ فرمایا ایسا دور آ جائے گا، وہ فساد والا دور ہوگا، وہ بہترین دور نہیں ہوگا۔ اس دور کے اندر اسلام کا نام رہ جائے گا، لوگ نام کے مسلمان رہ جائیں گے مگر کام کا مسلمان نہیں رہیں گے، کام مسلمانوں والے نہیں کریں گے۔ دوسری پیشن گوئی اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا زمانہ آ جائے گا لا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن کے نقوش رہ جائیں گے، قرآن کے خطوط رہ جائیں گے، قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے، مگر ان کے اندر کا جو مصداق ہے، جو اس کا ما صدقال ہے اور اس کی مراد ہے، وہ دنیا میں لوگوں کے اندر باقی نہیں رہے گی الا ماشاء اللہ۔ جیسے آج لوگ ناظرہ قرآن مجید پڑھ کر سمجھتے ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، آج قرآن کے الفاظ موجود ہیں مگر اس کا وجود مراد کے اعتبار سے لوگوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہدایت کا لفظ موجود ہے مگر ہدایت کا وجود نہیں ہے، صداقت کا لفظ موجود ہے مگر صداقت کا اپنا وجود نہیں ہے، اسلام کا لفظ موجود ہے مگر اسلام کا وجود وہ عملی طور پر موجود نہیں ہے۔ تقوی موجود ہے مگر تقوی کا وجود لوگوں میں موجود نہیں ہے، صلاۃ کا لفظ موجود ہے مگر صلاۃ کے وجود میں بڑی کوتاہی کی جا رہی ہے، زکوٰۃ کا لفظ موجود ہے مگر زکوٰۃ کے وجود میں آج کمی پائی جا رہی ہے، صوم کا لفظ موجود ہے، صوم کے وجود میں عملی طور پر بڑی کمی اور کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ فرمایا ایسا دور آ جائے گا لوگ قرآن کریم کی مراد سے اور قرآنی وجودات سے اور قرآنی مصادیق سے بالکل خالی ہو جائیں گے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کام اللہ نے لیا ہے موجودہ زمانے میں، تو اشاعت و توحید و سنت کے علماء سے رب لے رہا ہے، اور میں اگر یہ ذکر نہ کروں تو میرا دل مطمئن نہیں ہوگا، خوش نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے اس زمانے میں قرآن کریم کے مطالب، قرآن کریم کی تدریسی خدمات جتنے ہمارے امیر محترم مولانا محمد طیب طاہری سے لیے، مجھے رشک آتا ہے، میرا اللہ اور اضافہ کرے۔ میرے سارے علماء کرام ساتھیوں سے یہ درخواست ہے اپنے امیر محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر مسجد کے اندر درس روزانہ کی بنیاد پر جاری کر دیں، کوئی فکر نہ کریں، اپنے آپ کو چھپانے والی بات نہ
अदा करे। हमें इशाअत तौहीद के साथ मुताल्लिक होने पर फख्र है, फखरिया बात को छुपाया नहीं करते। व अम्मा बेनेमत रब्बे का फहद्दिस, इशाअत तौहीद के साथ हमारे ताल्लुक का कायम होना ये अल्लाह की नेमत है, और अल्लाह की नेमत को बयान करते रहो। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये इरादा कर लो कि रब के कुरान के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे पाँव में गुलाम बनकर आ जाएगी। अल्लाह तुम्हें इज्जतों से नवाजेगा, अल्लाह तुम्हें रिफ्तों से नवाजेगा। अपने आप को छुपाने वाला काम मेरे भाइयों, मेरे उलमाए किराम साथियों, मेरे तालिब इल्म साथियों, इशाअत तौहीद के साथ जो अल्लाह ने हमें वाबस्तगी और ताल्लुक नसीब फरमाया है, अपने आप को छुपाए ना, ऐलान जाहिर कर दो कि हमारा ताल्लुक उलमाए इशाअत तौहीद के साथ है। हम इशाअत तौहीद के कारकुन हैं। बहुत जगह साथी अपने आप को छुपाते हैं, और कई हमारे साथी कहते हैं वो फलां अंदर अंदर से हमारा है। भाई अंदर अंदर से होना और उस काम को जाहिर न करना और इस ताल्लुक को जाहिर न करना, मैं इसे बेगैरती समझता हूं। दीनी गैरत पैदा करो और अपने अंदर जुर्रत और इस्तिक़लाल पैदा करो, और उसके ऊपर इस्तिक़ामत के साथ रहो। अल्लाह तुम्हारा मकाम बढ़ाएगा और अल्लाह तुम्हें इज्जतों से नवाजेगा। खुदा के कुरान के साथ बेवफाई न करो। आज ये किताब यतीम किताब हो चुकी है। इसकी लोग इसके नाम पर चंदे तो लेते हैं, मगर कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने का सलीका अल्लाह तबारक व तआला ने इस वक्त अगर असबाब की दुनिया में दिया है तो वो उलमाए इशाअत तौहीद को अल्लाह ने नसीब फरमाया है। एक जमाना वो था, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बताया गया कि हजरत लोग शादी के मौके पर मार ज्यादा रख लेते हैं और नामवरी करते हैं और देते नहीं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान कर दिया खुतबा जुमा के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर अपनी हुक्मरानी के दौर में, फरमाया कोई 400 दिरहम से ज्यादा मार न रखे। जब आप खुतबा इरशाद फरमा कर निकलने लगे, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक कुरैशी मुअम्मर खातून खड़ी है। कहा ए उमर, आज जो आपने ये मसला बयान किया है, आपको ये किसने इख्तियार दिया? पहले हजरत उमर पर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो तबअन फितरतन जलाल गालिब था, वो जलाल के आसार नमूदार हुए। उस औरत ने सोचा शायद मैं समझा नहीं पाई। उसने दोबारा दूसरे अंदाज से बात की। बुखारी शरीफ के अंदर हजरत उमर के बारे में इमाम बुखारी ने जिक्र किया है, काना वक्काफन इंद किताबिल्लाह। जब हजरत उमर के सामने अल्लाह की किताब का हवाला आ जाया करता था, फौरन सारे गुस्से थम जाया करते थे। फिर हजरत उमर ने कहा कि कौन सी आयत की गलत वर्जी हो गई? उस खातून ने कुरान की आयत पढ़ी, फरमाया मा आतईतुम इहदाउन्ना किंतवारन। इस आयत में किंतवार का लफ्ज बतौर इशारतुन नस के ये दलालत कर रहा है। इबारतुन नस तो और है, मगर इशारतुन नस के तौर पर किंतवार का लफ्ज बता रहा है कि मार 400 दिरहम से ज्यादा हो सकता है। तो उस खातून ने कहा
عمر آپ کی بات مدینہ والوں کے لیے نہیں، آپ کی بات صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، آپ کی بات صرف آل عرب کے لیے نہیں، آپ کی بات قیامت تک سارے مسلمانوں کے لیے دلیل اور قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اس قانون کو لوگوں نے اپنا لیا تو قنطار کے لفظ پر کیسے عمل ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ عمر سے غلطی ہو رہی ہے، اور پاک پیغمبر کی امت میں ایک عورت اس کی غلطی نکال رہی ہے۔ قرآن کے اندر مہارت حاصل کرو۔ ہمارے امیر محترم بعض اوقات ایسا عجیب استدلال کرتے ہیں جو انسان کے وام و گمان میں بھی نہیں گزرا ہوتا۔ جب ہمارا پنجاب کا اجتماع عام کا اعلان ہوا، امیر محترم نے حرمین شریفین کے اندر گئے ہوئے تھے، وہاں سے دعوتی پیغام وہاں حرم سے نشر کیا، اور اس کے لیے جو آیت کا انہوں نے سہارا لیا، اور جس کو اس دعوتی مہم کے لیے معیار بنایا ورکعوا مع الراکعین۔ میں استدلال اور آپ کا فہم سن کر حیران رہ گیا۔ لوگو، اگر قرآن کریم کے سمندر میں غوطہ لگانا چاہتے ہو تو علماء اشاعت التوحید کے سامنے زانو تلمس طے کر لو۔ اور تیسری پیشن گوئی فرمائی، مساجد معمرۃ وَيَخْرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ۔ لوگ عالی شان مزین مسجدیں بنائیں گے، بڑی آئیڈیل مسجدیں بنائیں گے، لوگ زیارت کے لیے آئیں گے اور مقابلے کر کر مسجدیں بنائیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ فانوس لگائیں گے، روشنیاں لگائیں گے، کمکمے لگائیں گے اور مسجدوں کو سجائیں گے، مگر پاک پیغمبر نے فرمایا وَيَخْرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور ان کے اندر ہدایت اور جو مسجد کے مقاصد ہے، جو غرض و غایت ہے، اس غرض و غایت سے مسجد خالی ہو۔ اور مسجد کی کیا غرض و غایت ہے؟ مسجد کی غرض و غایت ہے مسجد کے اندر تعلیم ہو۔ تعلیم سے مراد قرآن کی تعلیم ہو، مسجد کے اندر درس قرآن ہو، مسجد کے اندر مسائل کی تعلیم ہو، مسجد کے اندر اشاعت توحید و سنت کا کام ہو۔ آج مسجد اس کام کے لیے ترس رہی ہے۔ ان مسجدوں میں گویا بعض مساجد کے اندر اللہ معاف کرے بدعات کی ترویج والے اور شرکیہ آوازیں اس ممبر اور محراب سے گونج رہی ہیں، تو آج مسجدیں ترس رہی ہیں اس انداز کو جو انداز نبی کریم علیہ السلام دے کر گئے تھے۔ میرے اشاعت التوحید کے جان بازوں، جان ساروں، اشاعت التوحید کے تمام نوجوانوں اور جوانوں، جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، ایک اپنے آپ کو چھپائیں نہ، گیدڑ والی زندگی اختیار نہ کریں، شیر والی زندگی اختیار کر کے اپنے آپ کو علل اعلان اشاعت التوحید کے ساتھ کہلا کر فخر محسوس کرے اور اشاعت کا کام کرے۔ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو۔ اور چوتھی پیشن گوئی فرمائی، علماء ایسا دور جب آ جائے گا، مسلمان ہوں گے، مسلمانوں والے کام ختم ہو جائیں گے، قرآن کریم کے الفاظ ہوں گے اور ان کے مصادیق اور ان کے وجودات الفاظ کے، آیات کے، وہ لوگوں میں موجود نہیں رہیں گے اور مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے دور میں ان لوگوں کے جو علماء ہوں گے جنہوں نے یہ معاشرہ دیا ہے کہ لوگوں میں اصلاح نہ کی تو لوگ نام کے مسلمان رہے، اصلاح نہ کی
تو قرآن کریم کے گویا معانی مطالب اور قرآن سے ناواقف رہے اور مسجدوں کے اندر ویرانی رہی، رنگ اور روشنیاں سجا دی گئی۔ فرمایا اس دور کے وہاں کے علماء بدترین علماء ہوں گے اس اللہ کے آسمان کے نیچے۔ علماؤہم شر من تخت عدیم السماء من ہندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود۔ ایسے دور میں علماء جب اصلاح کا کام نہیں کریں گے، اشاعت توحید کا کام نہیں کریں گے، اشاعت سنت کا کام نہیں کریں گے، تعلیم کا کام نہیں کریں گے، تو پھر ان سے فتنے ہوں گے، کہیں بدعت والا اور کہیں رسم و رواج والا اور کہیں شرک والا اور کہیں کتمان حق والا اور کہیں تلبیس حق بین الحق والباطل والا، یہ گویا کام پھر ہوتا رہے گا۔ تو وہ آخر میں اپنے فتنوں کی لپیٹ میں خود ہی آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دوروں سے بچائے۔ اپنے آپ کو ہم نے محنت کر کے علماء خیر کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اور اپنے آپ کو علماء خیر میں سے بنانے کی پوری محنت کرنی ہے اور جرت کے ساتھ کرنی ہے، بزدلی کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے علاقوں میں معلوم ہوتا ہے یہ فلاں ہمارا ساتھی ہے اور اشاعت توحید کا ہے، فلاں کا شاگرد ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ اور ہمارے ساتھی بھی بعض اوقات خوش ہوتے ہیں، چلو ہے تو ہمارا، کیا فائدہ ہے ہمارا؟ ہمارا وہی ہے جو ہمارے امیر محترم کی طرح، مردوں کی طرح کام کرنے والا ہو۔ الناس علی دین ملوکہم، ہم نے ہر اعتبار سے، اقتداء کے اعتبار سے، معیار اور نمونہ بنانے کے اعتبار سے اپنے اساتذہ کرام اور اپنے امیر محترم کو دیکھنا ہوگا۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ اشاعت التوحید و سنت کی عمارت اس پر اور جو امیر صاحب نے تمام توحیدیوں کے لیے اور تمام اشاعتیوں کے لیے اور تمام موحدین کے لیے ایک ایسا احسان عظیم کر دیا ہے، میرے طلباء کرام کے لیے ایک ایسا عظیم احسان کر دیا ہے کہ مدارس ہمارے اور ہمارے تعلیمی نظم کو وحدت کی لڑی میں پرو کر وحدت المدارس الاسلامیہ کا ایک انعام اور تحفہ جو ہمیں دیا ہے، انشاءاللہ العزیز قیامت تک ہماری نسلیں بھی حضرت الامیر صاحب کے لیے دعا گو رہے گی۔ ایسا انعام اور احسان کیا ہے، اس سے پہلے یہ ہمارے لیے موجود نہ تھا اور ہم ترس رہے تھے، لہذا وحدت المدارس الاسلامیہ کو بھی رواج دیا جائے اور اس کے لیے محنت کی جائے۔ تو بھرپور اپنے بورڈ کو اور مضبوط کر کے گویا ایسا مثالی بورڈ بنا دیا جائے کہ حضرت امیر صاحب کو خوشی ہو کہ میں نے جو احسان کیا، میں نے جو ایک اللہ کی نعمت ان کے حوالے کی، اس کا شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ زبانی شکریہ کوئی چیز نہیں ہوتی، عملی شکریہ کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ تو وحدت المدارس الاسلامیہ، اس کو بھی ہم نے کامیاب کرنا ہے۔ میری یہ درد دل کے ساتھ باتیں تھی، ان میں سے زیادہ جو درد دل ہے وہ یہ ہے کہ میں دست بستہ عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو چھپاؤ نہ، اپنے آپ کو ظاہر کرو، فخر کے ساتھ ظاہر کرو، کوئی کسی کو نہیں کھا سکتا۔ اپنے گھروں پر، اپنے مدارس پر اشاعت التوحید کے پرچم لے رہا ہو۔ آج اگر کسی محلے کے اندر ایک شیعہ شنیہ ہوتا ہے، وہ اپنے پرچم لے رہتا ہے، ہم اپنے پرچم لے رہانے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ ہر ایک فخر کے ساتھ اپنے گھروں پر، اپنے محلوں میں اور اپنے علاقے میں
چاکنگ بھی کرے، وحدت المدارس کی بھی کرے، اور اشاعت التوحید کی بھی کرے، اور اس پرچم کی عزت کرے، اور اس پرچم کو مقام دے، پرچم کو بھی خوب لہراؤ اور عام کر دو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔ انشاءاللہ حضرت مولانا